بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح المعول درس نمبر 174 میں نماز کے دوران پانی ملنے کا حکم کیا ہے۔ اگر کوئی شخص تیمم کے ساتھ نماز شروع کرے اور نماز کے دوران پانی مل جائے تو اس صورت کا کیا حکم ہے، اس پر گفتگو ہوگی۔ اس میں شہید اول کا نظریہ بیان کیا جائے گا، شہید ثانی کی تائیدات اور ان کی جو علمی تحلیل ہے اس کو ذکر کیا جائے گا، اور متعلقہ فروعات اور مسائل کو بھی پیش کریں گے۔ سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَلَوْ وَجَدَهُ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ وَلَوْ بَعْدَ التَّكْبِيرِ أَتَمَّهَا مُطْلَقًا عَلَى الْأَصَحِّ عَمَلًا بِأَشْهَرِ الرِّوَايَاتِ وَأَرْجَحِهَا سَنَدًا وَاعْتِضَادًا بِالنَّهْيِ الْوَارِدِ عَنْ قَطْعِ الْأَعْمَالِ وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْفَرِيضَةِ وَالنَّافِلَةِ۔ ایک مسئلہ پہلے گزر چکا ہے کہ اگر پانی مل جاتا ہے اور انسان پانی کے استعمال پر قدرت رکھتا ہے تو پھر اس کا وہ تیمم باطل ہو جاتا ہے جس طہارت کے بدلے میں اس نے وہ تیمم کیا تھا، چونکہ اب اس کو وضو یا غسل جس کے بدلے میں اس نے کیا تھا اس کے لیے پانی مل گیا ہے تو پھر وہ باطل ہو جاتا ہے۔ اگر نماز سے پہلے مل جائے تو پھر وہ باطل ہے، وضو یا غسل کر کے نماز میں داخل ہونا پڑے گا۔ اگر نماز کے بعد پانی مل جائے تو پھر سابقہ نماز درست ہوگی۔ یہ پہلے مسائل گزر چکے ہیں۔ اب فرماتے ہیں لو واجدہ، اگر وہ پالے پانی کو، واجدہ میں جو ضمیر ہے وہ انسان کی طرف، مکلف کی طرف جائے گی، ہو کی ضمیر پانی کی طرف۔ اگر وہ پالے پانی کو فی اثناء الصلاۃ، نماز کے دوران، ولو بعد التکبیر، اگرچہ ابھی اس نے تکبیرۃ الاحرام کہی ہے اور پانی مل جائے، اس کو پتہ چلے کہ پانی مل گیا ہے، اتمہا مطلقا، تو پھر اس کو پورا کرے گا نماز کو بطور مطلق، پھر اس کو نماز توڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں پر مطلق سے مراد یہ ہے کہ چاہے قراءت کی ہو، چاہے رکوع میں داخل ہوا ہو یا نہ ہو، ان سب صورتوں میں وہ واپس نہیں پلٹ سکتا، چاہے رکوع میں داخل ہونے سے پہلے پانی ملے یا رکوع میں داخل ہونے کے بعد پانی ملے، خواہ قراءت سے پہلے ہو یا اس کے بعد ہو، خواہ وقت نماز تنگ ہو یا وسیع ہو۔ یہ مختلف جو ہیں مطلقاً کے ذریعے بیان کیے گئے ہیں۔ علی الاصح، صحیح تر قول یہ ہے، تو چونکہ اس مسئلے میں دوسرے اقوال بھی موجود ہیں تو مطلقاً ان سب کے مقابلے میں ہے کہ اگر انسان تکبیر کہنے کے بعد، نماز کو شروع کرنے کے بعد، نماز کے دوران جس حالت میں بھی پہنچا ہو پانی کو پا لیتا ہے تو پھر اس نماز کو مکمل کرے گا۔ علی الاصح، صحیح تر قول یہی ہے، اس کے مقابلے میں دوسرے اقوال بھی ہیں۔ شہید ثانی اس کی تحلیل فرماتے ہیں، عملا باشہر الروایات وارجحها سندا، یہ جو شہید اول کا نظریہ ہے اس کو صحیح تر اس وجہ سے کہہ رہے ہیں عمل کرتے ہوئے زیادہ مشہور روایات پر، یعنی اس میں دو قسم کی یا چند قسم کی روایات ہیں تو جو دوسرے نظریات پر دلالت کرتی ہیں وہ بھی مشہور ہیں، لیکن اس مطلب کی جو روایات ہیں وہ زیادہ مشہور ہیں، اشہر کے مقابلے میں مشہور ہوتا ہے، تو وہ مشہور ہیں لیکن یہ زیادہ مشہور ہیں کہ اگر نماز شروع ہو گئی، تکبیرۃ الاحرام کہہ لی تو پھر پانی ملنے سے وہ تیمم باطل نہیں ہوگا، اس نماز کو اسی تیمم کے ساتھ مکمل کرنا پڑے گا۔
وَأَرْجَحِهَا سَنَدًا، اب روایتیں دوسری طرف بھی سند ان کی ہے اور ان میں کافی اعتبار پایا جاتا ہے، لیکن یہ جو روایات ہیں یہ زیادہ ترجیح رکھتی ہیں سند کے لحاظ سے، ان کی صحت اور اعتبار زیادہ ترجیح رکھتا ہے۔ تو اس قول کی گویا کہ دو دلیلیں ہو گئی ہیں، عمل کرتے ہوئے مشہور ترین اور سند کے لحاظ سے بہترین روایات پر، ایک یہ دلیل ہو گئی، وَاعْتِضَادًا بِالنَّهْيِ الْوَارِدِ عَنْ قَطْعِ الْأَعْمَالِ، اور اس کی تائید ہوتی ہے اس نہی کے ذریعے جو وارد ہوئی ہے کہ عمل کو باطل نہیں کر سکتے، نماز کو توڑا نہیں جا سکتا۔ اب جب نماز کی تکبیرۃ الاحرام کہہ دی اور نماز شروع ہو گئی تو پھر پانی ملنے سے اس کو توڑا نہیں جا سکتا، نہیں وارد ہوئی، منع کیا گیا، حرام ہے اعمال کو باطل کرنا۔ قرآن کریم میں ہے لا تبطلوا اعمالکم، سورہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیت نمبر 33 ہے۔ تو وہ جو نہیں آئی ہے اعمال کو باطل کرنے سے اور توڑنے سے، وہ بھی اس کی تائید کرتی ہے اور مدد کرتی ہے کہ جب نماز شروع ہو گئی تو پھر اس کو توڑ نہیں سکتے۔ وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْفَرِيضَةِ وَالنَّافِلَةِ، اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ چاہے وہ فریضہ نماز شروع کی ہو چاہے نافلہ نماز شروع کی ہو۔ فریضہ نماز تو وہ واضح ہے کہ اس کو توڑنا حرام ہوتا ہے، نافلہ بھی جو اس کا طریقہ ہے اب اس کو مکمل کرنا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ پھر نافلہ شروع کر کے درمیان میں چھوڑ کے اس کو ختم کر دیں۔ وَحَيْثُ حُكِمَ بِالْإِتْمَامِ، اور جہاں پر نماز کو مکمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، فَهُوَ لِلْوُجُوبِ عَلَى تَقْدِيرِ وُجُوبِهَا، تو وہ واجب نماز ہو تو پھر اس کو مکمل کرنے کا حکم بھی واجب ہے۔ فَيَحْرُمُ قَطْعُهَا، تو اس کو قطع کرنا توڑنا حرام ہے۔ وَالْعُدُولُ بِهَا إِلَى النَّافِلَةِ، اور واجب کو نیت سے تبدیل کرنا نافلہ کی طرف بھی حرام ہوگا، کیونکہ واجب نماز آپ نے شروع کی ہے، آپ بغیر سبب شرعی کے اس کو واجب کو چھوڑ کر مستحب کی طرف موڑنا تو یہ حرام ہوتا ہے۔ لِأَنَّ ذَلِكَ مَشْرُوطٌ بِأَسْبَابٍ مُسَوِّغَةٍ، چونکہ واجب نماز کو جب واجب کے طور پر شروع کیا ہے تو اس کو مکمل کرنا چاہیے، اس کو توڑ کر فرار بھی نہیں کرنا چاہیے، اور اس کو چھوڑ کر اس کی نیت کو نافلہ کی طرف تبدیل کرنا بھی حرام ہے، چونکہ نیت واجب کو مستحب کی طرف موڑنا وہ مشروط ہے مجوز اسباب کے ساتھ، یعنی ایسے شرعی اسباب کے ساتھ وہ مشروط ہے کہ جو جائز قرار دیتے ہیں کہ واجب کی نیت کو مستحب کی طرف موڑ لیا جائے۔ تو ایسے تو نہیں ہوتا واجب نماز شروع کی اچانک دل مرضی سے اس کا جو ہے نا جی کیا کریں، واجب کی نیت کو مستحب کی طرف پھیر دیں، بلکہ اس کے خاص اسباب ہیں جو بعد میں کتاب الصلاۃ میں بیان کیے جاتے ہیں۔ مثلا نماز جماعت شروع ہو رہی ہو تو پھر انسان جو واجب پڑھ رہا ہے اس کو مستحب کی طرف موڑ کے وہ کیا کر سکتا ہے، جماعت کی فضیلت کے لیے وہ کر سکتا ہے، اس کو موڑ سکتا ہے۔ تو بغیر اسباب مجوزہ کے جو نیت کو موڑنے کو جائز قرار دیتے ہیں، واجب نماز کو نہ توڑا جا سکتا ہے نہ اس کی نیت کو موڑا جا سکتا ہے نافلہ کی طرف۔ وَالْحَمْلُ عَلَى نَاسِ الْأَذَانِ قِيَاسٌ، کوئی کہتا ہے کہ یہ تو واجب نماز میں ہوتا ہے، اس کی نیت جو ہے نا جی موڑی جاتی ہے۔ ایک بندے نے اذان کہنا بھول کر نماز واجب شروع کر دی، اب اس کو یاد آئے کہ میں نے اذان نہیں کہی، تو وہ رکوع سے پہلے اپنی نماز کو مستحب نماز کی طرف نیت موڑ کر اس کو مکمل کر کے دوبارہ سے وہ کیا کر سکتا ہے، نماز
اذان اور اقامت کہہ کر مکمل مستحبات کے ساتھ شروع کر سکتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ جس طرح اذان بھولے ہوئے شخص کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی نماز رکوع سے پہلے توڑ دے اور جناب لیا اس کے نیت کو مستحب کی طرف موڑ دے، تو اسی طرح جو شخص تیمم کے ساتھ نماز شروع کرتا ہے تو اگر اس کو کیا ہو جائے، پانی مل جائے، تو رکوع سے پہلے اس کو موڑ دینا چاہیے مستحب کی طرف، یا پھر مکمل نماز توڑ ہی دے اور مکمل طہارت وضو یا غسل کر کے نماز پڑھے، تو یہ اس کے لیے بھی جائز ہونا چاہیے۔ تو فرماتے ہیں ہمارے مسئلے کو، تیمم والے مسئلے کو، اذان کو بھولے ہوئے شخص کے مسئلے پر حمل کرنا اور اس کو اس پر قیاس کرنا، تو یہ قیاس ہے جس کو فقہ امامیہ میں اجازت نہیں دی جاتی، یعنی اس مسئلے کو اسی طرح قرار دینا اور اس کے حکم کو اسی طرح قرار دینا، تو یہ کیا ہو جاتا ہے، قیاس ہو جاتا ہے۔ اس کو اس طرح کہیں گے، یہ مسئلہ بھی اسی طرح ہو سکتا ہے کہ اب کوئی شخص اذان بھول جائے تو وہ رکوع سے پہلے نافلہ کی طرف عدول کر کے نافلہ کو مکمل کرے، پھر نماز واجب کو اذان کے ساتھ شروع کرے تاکہ نماز اکمل کو درک کر سکے۔ اسی طرح تیمم والا شخص بھی نافلہ کی طرف عدول کر کے نماز کو وضو اور غسل کے ساتھ درک کر سکتا ہے۔ پس جو علت عدول کو جائز قرار دیتی تھی اذان کو بھولے ہوئے شخص کے لیے، وہی علت تیمم والے شخص کے لیے بھی موجود ہے۔ تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ یہ قیاس ہے، اور قیاس مذہب شیعہ میں باطل ہے، اس کو قبول نہیں کیا گیا۔ وَلَوْ ضَاقَ الْوَقْتُ فَلَا إِشْكَالَ فِي التَّحْرِيمِ، اور خصوصاً فرماتے ہیں اگر وقت تنگ ہو، آخر وقت میں تیمم کر کے نماز پڑھے اور پھر اس کو پانی مل جائے، تو پھر جو نماز صحیح اس نے شروع کی ہے اس کو توڑنا تو یقیناً حرام ہوگا۔ فلا اشکال فی التحریم، تو اس میں کوئی اشکال اور کوئی اعتراض نہیں ہے کہ وہ حرام ہوگا نماز کو توڑنا، چونکہ اب بالکل اینڈ وقت کا پہنچا ہوا ہے اور اس نے تیمم کر کے نماز شروع کی ہے، نماز کے دوران اس کو پانی مل جاتا ہے۔ اگر یہ نماز کو توڑ کر وضو کرنے کے لیے جاتا ہے یا غسل کرنے کے لیے جاتا ہے تو پھر اس کی نماز وقت میں رہ جائے گی، تو یہ تو جناب ڈبل حرام ہو جائے گا اور اس طرح کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ تو یہ جناب علی کچھ چیزیں ہیں جو اس مسئلے میں بیان ہوئی ہیں۔ اس مسئلے کو کہ پانی نماز کے دوران ملے تو اس میں کیا حکم ہے، شہید ثانی نے فرمایا مشہور تر روایات اور سند کے لحاظ سے ترجیح رکھنے والی روایات تو وہ کیا کرتی ہیں، شہید اول کے نظریے کو بیان کرتی ہیں کہ تکبیرۃ الاحرام کہنے کے بعد فوراً بھی بے شک پانی مل جائے تو وہ نماز کو توڑ نہیں سکتا۔ تو قطع اعمال، واجب اعمال کو باطل کرنے کی جو نہیں ہے وہ بھی اس کی تائید کرتی ہے کہ آپ اس کو توڑ نہیں سکتا۔ تو اب ہم کیا کرتے ہیں، اس کی دلیل کو یہاں پر پیش کر دیتے ہیں اور باقی نظریات کی دلیلیں پھر بعد کے لیے چھوڑتے ہیں۔ یہ جو نظریہ شہید اول نے اختیار کیا ہے، یہ مشہور علماء نے بھی اختیار کیا ہے کہ جب تکبیرۃ الاحرام تیمم کے ساتھ کہہ لی، اگرچہ رکوع نہ کیا ہو، قرات نہ کی ہو، تو پھر اس نماز کو توڑ نہیں سکتا۔ تو یہ ہے جی ایک روایت محمد بن حمران بن آیون کوفی کی، امام صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے۔ قلت له رجل تیمم ثم دخل في الصلاة وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ثم يؤتي بالماء حين يدخل في الصلاة قال يمضي في الصلاة، یعنی میں نے عرض کی اس شخص کے بارے میں کہ جس نے تیمم کر کے نماز شروع کی اور اس نے پانی کو تلاش کیا تھا لیکن نہیں ملا تھا، پھر جب وہ نماز میں داخل ہو جائے تو اس کو پانی اس کے پاس لایا جائے، فرمایا یمضی فی الصلاۃ، وہ نماز کو جاری رکھے۔ ثم یؤتی بالماء ہے، یؤتی میں نے پڑھا تھا وہ درست نہیں ہوگا، یؤتی بالماء تو وہ پانی لائے، حالانکہ مراد کیا یؤتی بالماء، اس کے پاس پانی لایا جائے جب وہ نماز شروع کر چکا ہو۔
تو فرمایا امام نے یمضی فی الصلاۃ، وہ نماز کو جاری رکھے۔ اچھا صحیح ہے، زرارہ و محمد ابن مسلم ہے، ان دونوں کا بیان ہے۔ قال ابی عبداللہ علیہ السلام، ان دونوں نے عرض کی، امام باقر علیہ السلام، ابو جعفر علیہ السلام ہے، فی رجل لم یصب الماء وحضرت الصلاۃ فتیمم وصلی رکعتین ثم اصاب الماء ينقض رکعتین او یقطعهما ويتوضا ثم يصلي، قال لا ولكنه يمضي في صلاته فيتمها ولا ينقضها لمكان انه داخلها وهو على طہر بتیمم۔ ان دونوں نے عرض کی اس شخص کے بارے میں کہ لم یصب الماء، جس کو پانی نہیں ملا، وحضرت الصلاۃ، نماز کا وقت داخل ہو گیا، اس نے تیمم کیا، 2 رکعتیں پڑھی، پھر پانی مل گیا، کیا وہ 2 رکعتیں توڑ دے یا ان کو ختم کر دے اور وضو کر کے نماز پڑھے؟ فرمایا نہیں، بلکہ وہ اپنی نماز کو جاری رکھے، اس کو تمام کرے اور اس کو نہ توڑے، کیونکہ اس نے نماز کو تیمم والی طہارت کے ساتھ شروع کیا تھا۔ تو آخر میں اگرچہ جو ہے اس کا مورد ہے 2 رکعتوں کے بعد پانی ملنا، لیکن اس میں جو دلیل بیان کی گئی ہے کہ نماز باطل نہیں ہوگی جب وہ تیمم کے ساتھ شروع کرتا ہے، اگر رکوع سے پہلے اس کو پانی مل جائے۔ تو بہرحال یہ مشہور نظریہ جو ہے، اس کی یہ روایات ہیں، یہ روایات کس باب میں ہیں جناب؟ ابواب تیمم میں باب نمبر 21 میں موجود ہیں۔ ایک کی تو سند وہ معتبر نہیں ہے، دوسری کی سند کو معتبر قرار دیا گیا ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ دوسری طرف کی جو روایات ہیں ان کی کیا حالت ہے اور باقی نظریات اس میں کیا پائے جاتے ہیں۔ اور وہ جو دلیل انہوں نے پیش کی تھی قطع الاعمال کی، تو اس میں بھی کافی بحث ہے، اور لا تبطلوا اعمالکم والی جو آیت ہے سورہ کی، وہ اس سے مراد حبط الاعمال ہے، ایسے اعمال نہ کیے جائیں جن کے ذریعے وہ سارے اعمال حبط ہو جائیں، نہ کہ جناب علی نماز یا مثلا جو اعمال شروع کیے ہیں ان کے احکام میں دخالت ہو یا ان کو توڑنے یا قطع کرنے کے لحاظ سے وہ دلیل نہیں ہے۔ یعنی جیسے کہتے ہیں نا کہ مثلا جب یہ جو تسبیحات اربع وغیرہ یا ذکر پاک کیا جاتا ہے تو پھر جنت میں درخت اور باغات لگا دیے جاتے ہیں، لیکن کسی نے تعجب کیا کہ پھر تو میرے وہاں پر بڑے باغات ہوں گے، تو فرمایا کہ ایسا کام نہ کرو جس سے وہ سارا باغ جل جائے۔ تو یہاں لا تبطلوا اعمالکم سے مراد بھی یہ ہے کہ اعمال خیر کرنے کے بعد ایسے برائیوں کا ارتکاب نہ کریں جس سے وہ حبط ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں اعمال۔